نیشنل گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بہتر رول پلے کر سکتی ہے پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن میں لانے کے لیے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ایٹ لیسٹ یہ تجربہ کرنا چاہیے پاکستان کو. عام آدمی ان کو اس سے مطلب ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, بادشاہت ہے, قاضی کا نظام ہے یا کیا نظام ہے. بھارت جنگ میں اور پھر ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ میں ایک بات بڑی اچھی ہوئی, شیعہ سنی کا فرق ختم, یونٹی آ گئی. تو بہت سارے لوگ ہمیں مدارس کے اندر بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ایسے ہیں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساتھ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھانی چاہیے کہ وہ لوگ مین اسٹریم ہوں سوسائٹی کے اندر, وہ صرف یہ سوچ کے نہیں آئیں کہ ہم نے کل کسی کی منت کر کے کسی مسجد میں امام لگ جانا ہے اور وہاں پہ 10,000 15,000 جو منیمم ویج اب 40,000 ہے وہ بھی اس کو نہیں مل رہی. ان بچوں کے حوالے سے بالکل ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے, اور اگر ہم ان کو سکلز سکھائیں. پاکستان ایک بڑے سیریس انسٹیبلٹی کا شکار رہا, لیکن کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل کہ انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا اتنے پریشر کے باوجود بھی سویلین گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا, ساری اسمگلنگ کے ایشوز اور ان ایشوز کو بھی جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے میں ایک سپورٹ کیا. اور الٹیمیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو نہ صرف ود ان پاکستان بلکہ دنیا میں اب عزت مل رہی ہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جو کہتے تھے پاکستان میں کچھ نہیں ہے, آج شاید وہ نیریٹو فیل ہو چکا ہے. آپ کے خیال سے سیاسی حکومتوں کے خلاف ابھی آپ نے بات کی کہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈیلیور کر پائیں. ڈو یو تھنک کہ نیشنل گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بہتر رول پلے کر سکتی ہے پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن میں لانے کے لیے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ایٹ لیسٹ یہ تجربہ کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جہاں اتنے تجربے کیے ہیں وہاں ایک اور صحیح. عام آدمی, میرا نہیں خیال کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو اس سے مطلب ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, بادشاہت ہے, قاضی کا نظام ہے یا کیا نظام ہے. لوگوں کو انصاف چاہیے, ایگزیکٹلی لوگوں کو یہاں سکون چاہیے, امن چاہیے. کاروباری شخصیات کو سکون امن چاہیے نا, تو پھر خوشحالی جو ہے وہ الحمدللہ آپ کا مقدر بنتی ہے. تو لوگوں کو تو اس سے غرض ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جو ممالک ہیں, اب یہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہی دیکھ لیں, یہ بھی جو حملہ ہوا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں بہتر ہے, انہوں نے کانگریس سے اجازت لیے بغیر کر دیا. حالانکہ یہ ان کا بڑا ایک میرے خیال میں ان کے اوپر چارج بنے گا بھی, اس کا یہ بڑا مسئلہ بنے گا ان کے لیے. لیکن سعودی عرب میں آپ دیکھیں, آپ ایران میں دیکھ لیں, ڈیموکریسی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن ڈیموکریٹک رویوں کے اندر بھی تو میچیورٹی چاہیے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جیسے ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کی, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں, لیکن اگر یہ گورنمنٹ آئی تو پھر اس میں پھر مجھے تو سید کوثر عباس جیسے لوگ نظر آتے ہیں. مینس کہ ایسے لوگ جو جن کا کوئی ایسا سیاسی وہ یہ نہیں ہے کہ چھاپ لگی ہے کہ جی مسلم لیگ کے ہیں یا پرانے پیپل پارٹی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں, مطلب کسی بھی پی ٹی آئی کے ہیں یا کچھ. اب نئے چہرے آئیں گے, اچھے لوگ, جوان نسل کے لوگ جو واقعی محب وطن ہیں, جو اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں یا ایک ویل ریپیوٹیڈ ہیں, جن کے مائنڈس کلیئر ہیں, کلیئرٹی ہے, اور جن کے جو پیچھے کوئی اسکیلیٹنز ان دا کبرڈ نہیں ہے, جن کا کوئی جو ہے وہ برائی سے, کسی کرپشن سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کو آنا چاہیے اور آئیں گے. یوتھ کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں نوجوان ہم ایکسٹریمزم کی طرف ہمیں نظر آتا ہے. پولیٹیکل ایکسٹریمزم کی بات بھی کر لیں, اگین وہ جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے اداروں کے خلاف, اس میں ہمیں یوتھ بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہوتی ہوئی نظر آئی. کیسے اس چیز کو ایڈریس کیا جائے؟ ایک تو ابھی کچھ سیشنز پاکستان آرمی کی طرف سے, آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹارٹ کیے گئے, بٹ آئی تھنک دوز آر ناٹ انف. وہ چند ایک لوگ ہیں جن کے سامنے آپ وہ چیز ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک اوور آل جو یوتھ کا ایک کراؤڈ ہے یا ایک وہ لوگ ہیں جو ایک عام سوچ رکھتے ہیں, شاید ان کو آپ ایڈریس نہیں کر پا رہے.
وٹ ڈو یو تھنک کہ کیسے ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جائے یونیورسٹیز کالجز کے اندر کہ اس یوتھ کو ایکسٹریمزم سے ہٹا کے ایک پراپر ٹریک پہ لگایا جائے اور انسٹیٹیوشنس کے ساتھ سپورٹ میں لے کے آیا جائے؟ دیکھیں نا, جو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہے اپنا ہوتا ہے. ایک ابھی لیفٹیننٹ جنرل آفیسر ہیں احمد شریف چودھری صاحب, بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے خوش مزاج ہیں. وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, یونیفارم پہن کے جا رہے ہیں. ظاہر ہے بچے بچیاں کی اسکروٹنی بھی ہوتی ہے جو وہاں آتے ہیں, ان کے دیکھتے بھی ہیں, چیکنگ بھی ہوتی ہے. اور پھر پاک بھارت جنگ کے بعد جو پاکستان کو اللہ نے عزت کا مقام دیا, اس کے بعد صورتحال بڑی فرق ہوئی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ ونڈو آف اپرچونٹی زیادہ دیر نہیں رہے گی. میرا خیال ہے اس کا فالو اپ کیا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نشستن خوردن گفتن برخاستن, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. کانسٹنٹ فالو اپ چاہیے ایگزیکٹلی, جو صرف فوجیوں کے ذریعے نہیں ہو, وہ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ, اور خاص طور پہ یوتھ کی انگیجمنٹ کی جائے, ان کو بتایا جائے ان کا مستقبل کیا ہے. سب سے بڑا ایشو جو یوتھ کا ہے وہ یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ نو واٹ ول ہیپن ٹمورو. ان کے مستقبل کے حوالے سے دیکھیں نا, میں کراچی گیا, یونیورسٹی کے اندر خطاب کیا, بہت اچھا تھا, بڑا کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, بلکہ سیڑھیوں پہ بھی بچیاں بیٹھی تھیں, آگے بھی آ کے بیٹھ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے یہاں خطاب تو کر لیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا جب میں گھر واپس جاؤں گی یہاں سے تو کیا بس کے اندر میرے ساتھ ناروا سلوک ہونا بند ہو جائے گا؟ کیا وہ جو کچی سڑکیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ کیا وہ جو رات کو ہمیں بجلی نہیں ہے گھر میں, وہ ہمارا جو ہے, کیا جب بارش ہوگی تو پانی میرے گھر کے اندر نہیں آئے گا؟ کیا جو ہے وہ مجھے جو ہے شرعام چلتے ہوئے, راہ چلتے ہوئے کوئی مجھے نوچ کے نہیں جائے گا؟ جس طرح سے آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہو رہا ہے. تو کیا جو ہے وہ میرے والد کو بھتہ لینے کے لیے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو میرے خیال میں پریکٹیکل, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نظام انصاف کو انٹیکٹ کریں, کیونکہ جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ کو جو ہے پامال کیا جاتا ہے, وہاں مشکلات میں اضافہ ہوا کرتا ہے. وقتی طور پہ تو دیکھیں نا, میں بھی 2 لاکھ کے مجمع کو جو ہے وہ ایک دفعہ کھڑا کر لیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, آئی ایم این اوریٹر. لیکن سب کے باوجود حقائق سے چشم کشائی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. ابھی یہ صورتحال ہے, اور جیسے پیغام پاکستان ایک بیانیہ بنا, لیکن آپ دیکھیں پیغام پاکستان جن لوگوں کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے, کیا وہ ریپیوٹیڈ لوگ ہیں؟ کیا عوام کے اندر ان کی عزت ہے؟ اور کیا پیغام پاکستان اگر ایک بہترین کانسیپٹ ہے اور اس میں کوئی فلا نہیں ہے, تو پھر اس کے ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے اس طرح سے؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا ڈاکومنٹ ہے, اتنا ہی لیوکریٹو ڈاکومنٹ ہے, اتنا ہی نوجوان نسل کو, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ذرا ذہن جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف رکھتے ہیں, نوجوان نسل, ان کو کیوں نہیں اٹریکٹ کر رہا؟ اس لیے پیغام پاکستان کو, آپ جیسی تنظیمیں جو ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں اور بتائیں کہ اس کے اندر فلاز کہاں ہیں. کیونکہ ایک طرف ماڈرنائزیشن ہے تو دوسری طرف اسلامائزیشن ہے. ایک طرف جو ہے وہ اگر بہت ہی مغربیت کی انتہا پسندی ہے تو دوسری طرف مشرقیت کی انتہا پسندی ہے. ایک طرف بہت ہی زیادہ جو ہے مادر پدر آزادی ہے تو دوسری طرف ٹو مچ اسلامائزیشن ہے. اور اسلام کی انٹرپریٹیشن ہر کوئی اپنی مرضی کی کر رہا ہے. یعنی کہ لیکن اس پاک جو بھارت جنگ میں اور پھر ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ میں ایک بات بڑی اچھی ہوئی, شیعہ سنی کا فرق ختم, یونٹی آ گئی. وہ نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی. کیا خوبصورت. یہ بات, اس بات پہ میرا دل بڑا خوش ہے. اچھا عبداللہ بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی اگر اوور آل پاکستان کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ, ہمیں مدارس کے اندر بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ایسے ہیں, ان کو مدرسے کی ایجوکیشن دے دی جاتی ہے, لیکن وہ یہی سوچ کے دی جاتی ہے کہ وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے مولوی بنے گا اور جا کے کسی مسجد میں امام مسجد بن جائے گا, جہاں پہ اس کو شاید اس کے بیسک رائٹس بھی نہیں مل رہے ہوتے, منیمم ویج بھی نہیں مل رہی ہوتی. مدرسہ ریفارمز اور یہ والی جو یوتھ ہے جو مدارس کے اندر ہے,
اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساتھ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھانی چاہیے کہ وہ لوگ مین اسٹریم ہوں سوسائٹی کے اندر, وہ صرف یہ سوچ کے نہیں آئیں کہ ہم نے کل کسی کی منت کر کے کسی مسجد میں امام لگ جانا ہے اور وہاں پہ 10,000 15,000 جو منیمم ویج اب 40,000 ہے وہ بھی اس کو نہیں مل رہی ہوتی. تو اس کی بہتری کے لیے آپ کے خیال سے کیا اسٹیپس لینے چاہیے ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان؟ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مدارس کے اندر ہم ایک ہمارے اپنے ویوز ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے بچے ہوتے کیوں ہیں؟ کیا سید کوثر عباس شاہ اور عبداللہ حمید گل کیا اور دیگر ہمارے جو معززین ہیں, کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو ڈاؤن ٹراڈن سوسائٹی ہے اس کا ہم ہاتھ پکڑیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کو سہولت دیں؟ آج دیکھیں نا 44% لوگ ہیں جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کوثر بھائی ان کے پاس. یہ بات حقیقت ہے, ویسے افسوسناک ہے. اب وہ بچے جن کو گھر میں کھانے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے, جن کی چھت نہیں ہے, کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ وہاں بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں کبھی کبھی, مطلب جو ہمارے سامنے آتا ہے, لیکن کیا ہائی اسکولوں میں نہیں ہوتا؟ صرف لیکن کیونکہ مولوی نے کر دیا, کیونکہ ہم دلی طور پر ایک مولوی کو بڑا ہائر مقام دیتے ہیں اور ظاہر ہے ہم اس سے امید نہیں کرتے کہ کوئی وہ بدفعلی یا کوئی اس قسم کا کردار جب ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے پوری سوسائٹی میں ایک فضا جو ہوتی ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے, افسردہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کام باقی جگہوں پہ بھی تو ہوتے ہیں. کتنے ہراسمنٹس کے کیسز آتے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اور بہت آپ تو بہت اچھا جانتے ہیں اس کو میرے سے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان بچوں کے حوالے سے بالکل ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آج جو دنیا پاکستان کو, ابھی آپ ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, آپ فلانا بن جائیں, آپ جناب MBA کر لیں, یہ بہت پرانی ہو گئی یہ باتیں. ابھی آپ کو کینیڈا کی اگر شہریت لینی ہے نا, یا آپ کو کینیڈا میں نوکری کرنی ہے یا آسٹریلیا میں کرنی ہے, تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں یا آپ MBA ہیں, تو وہ آپ کی پہلے ہی چیز جو ہے نا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. ہاں آپ پلمبر ہیں, آپ الیکٹریشین ہیں, آپ میکینک ہیں, اسٹیل فکسر ہیں, آپ کی واہ واہ ہے. یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ماڈرنائزیشن آ رہی ہے, انٹیلیجنٹ بلڈنگز بن رہی ہیں, اور ایون دبئی جیسے جو جگہوں کے اوپر اب جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ان پڑھ ٹائپ کے جو مزدور تھے, اب وہاں وہ ضرورت نہیں رہی. اب وہ کیونکہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, اب کام ہی جو ہے وہ مشینوں سے ہونا ہے, چیزوں سے ہونا ہے, تو جس آدمی کو ABC نہیں یہاں لکھا ہوا نظر آئے گا, وہ کیسے وہاں اس پہ مشین بٹن جو ہے وہ پریس کرے گا. ابھی میرے ایک دوست ہیں, وہ امبیسڈر ہیں, انہوں نے مجھ سے, میں نے ان سے بات کی, وہ بیچارے 3.5 گھنٹے کا انہوں نے مجھے لیکچر دے دیا. انہوں نے کہا میرے پاس وہ آتے ہیں تو کہ جی ہم جا رہے ہیں فلانے ملک میں جانا چاہتے ہیں, آپ کے ملک جانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ, تم لیبر کے طور پہ جا رہے ہو, تم نے کہا کہ کنکریٹ لیبر ہو, تو تم بتاؤ شول کس کو کہتے ہیں, کیونکہ انگریزی لازمی. تو اس نے کہا ہم کو کیا معلوم, تم ہم کو ویزا دو. ابھی دیکھیں نا, وہ بیلچے کا نہیں پتا, ترکان کو اپنی چیزوں کا نہیں پتا, کرنڈی کا نہیں پتا, وہ اس کو گرمالے کا نہیں پتا, وہ اور سب کو پتا ہے کہ جی وہ اس ملک میں جائیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے آگے. تو یہ جو میرے خیال میں ٹریننگ دینا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. آپ جیسے ادارے جو ہیں SSDO جیسے اور دیگر, ان کو یہ چاہیے کہ ٹریننگ پروگرامز کریں, اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں لوگ جو کہ غیر ممالک میں, اور خاص طور پہ جو منسٹری آف جو آپ کی لیبر اینڈ مین پاور ہے, ان کا ایک بہت اہم کردار ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ایک بڑے ٹریننگ پروگرام دیں, تاکہ جاپان میں, دنیا میں, جب جرمنی میں 5 لاکھ لوگ چاہیے, لیکن کیا ہم اس کوالٹی کا ورکر پروڈیوس کر رہے ہیں؟ تو اگر کر ہی نہیں رہے, تو یہ جو مدارس ہیں یا دیگر جگہوں پہ وہی لوگ آتے ہیں نا جو بیچارے بہت ہی غریب گھرانوں سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم ان کو سکلز سکھائیں تو وہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بھرپور اضافہ کر سکتے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اوپر بھی ایک اعتماد, اور اپنے اور ساتھ بہت اچھی بات ہے مدرسے کی ایجوکیشن ہے, دیندار لوگ ہیں, اور دین کیا سکھاتا ہے؟ صفائی سکھاتا ہے. دین کیا سکھاتا ہے؟ سچائی سکھاتا ہے. دین کیا سکھاتا ہے؟ ایمانداری سکھاتا ہے.
دین صرف نماز پڑھنا تو جو ہے وہ یہ تو ایک عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض ہے. تو عبادات تو وہ ہیں کہ جو ایک اچھا انسان اگر نہیں ہے تو میری نظر میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. جو اچھا انسان, اور اس طرح کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں انتہا پسندی کو بھی کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے, فرقہ واریت کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے بھی یہ ایک رول پلے کر سکتی ہے. بالکل. دیکھیں ایمٹی مائنڈز از ڈیولز ورک شاپ. خالی دماغ جو ہے وہ ہماج گاہ ہے شیطان کی. تو جب کوئی کام کرے گا, کچھ کرے گا, یہ سارا دن بیٹھ کے, ایک تو ہماری قوم جو ہے نا سارا دن بیٹھ کے صرف سیاست ڈسکس کرتے ہیں. فلانا دسو جی ان کی ہوگا, وہ جو ہوگا, ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں اپنا کردار, اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا. نہ سید کوثر عباس نے میرا جواب دینا ہے, نہ میں نے ان کا جواب دینا ہے. ہم سب نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. اس لیے اپنا مل کے ایک مضبوط اور مربوط سوسائٹی بنانے کے لیے ضروری ہے ہر آدمی سچائی کے اوپر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے, بیکاز وی آر آنسریبل فار آور اون ڈیڈس. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جی. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم مختلف جو پہلو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ انفو نیوز نیٹ ورک سے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.